الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے انوار و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورے رمضان کا نچوڑ جو آخری عشرہ میں موجود ہے وہ چند ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ اس کے اندر ایک رات ہے جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن نے اسے لیلۃ القدر کہا۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات بہت سارے انوار و برکات اپنے اندر خزانے چھپائے رکھی ہوئی ہے۔ شب قدری کے اندر یہ قرآن بھی نازل ہوا۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے، لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، شب قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، وہ شب قدر کی رات اسی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ میرے بھائی، اس آیت کے اندر جو نزول قرآن کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، وہاں سے ایک بارگی مکمل طور پر اللہ نے قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، آسمان دنیا پر اتارا، اور جیسے جیسے ضرورت پڑی، مواقع آئے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ 2 آیات، 4 آیات، 6 آیات، کبھی کبھی ایک مکمل سورت اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں، کم و بیش 23 سال کے عرصے میں اس روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ لیکن اس سورہ میں شب قدر میں جس نزول کا تذکرہ ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہے۔ اتنے عظیم رات میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے بھائیو، وہ شب قدر کی رات 5 طاق راتوں میں ہے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ میرے بھائی، یہ 5 راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کے اندر ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں۔ حدیث کے اندر ہے جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رضائے الہی کے لیے جو اس رات میں عبادات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اجر عطا فرمائیں گے بہت زیادہ عطا فرمائیں۔ کیا فرمایا؟
خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، قرآن کے اندر لکھا ہے 950 سال تک زندہ رہے۔ تو پہلے زمانے میں عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، لوگ زیادہ اذکار کیا کرتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے، زیادہ نمازیں پڑھتے تھے۔ آج ہماری مختصر سی زندگی ہے، 40 سال، 45 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ہمارا ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو شب قدر جیسی عظیم بابرکت رات مرحمت فرمایا۔ اب یوں ہی مفت میں نہیں مل جائے گا، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے جگنا پڑے گا، اس کے لیے عبادات کرنے ہوں گے۔ 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، یعنی اس کو اگر جوڑا جائے تو 87 برس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور زندگی میں بار بار عطا فرمائے گا اللہ، ہر سال زندگی میں یہ رات عطا فرمائے گا۔ آپ جگیں گے، عبادت کریں گے۔ میرے بھائی، کوئی آدمی 87 سال تک عبادت کرے اور ایک آدمی شب قدر کے رات میں عبادت کر لے، کہیں اس سے زیادہ اس میں اجر ملے گا جو شب قدر میں جگے اور عبادات کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم شب قدر کی رات کو غنیمت سمجھے۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، اس متعین کر دیا گیا تھا اس رات کو کہ فلاں رات کو شب قدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلے صحابہ کرام کو اطلاع دینے کے لیے، بتانے کے لیے، 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین بلا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہا، اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جھگڑا بہت منحوس چیز ہے، اتنی نحوست والی رات ہے کہ ایک ایسی رات کو اللہ نے متعین کر دیا تھا جو ہمارے لیے بہت عظیم رات اور خیر کا راستہ تھا، ہمیشہ کے لیے وہ متعین والی رات وہ ہم سے چھن گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے امتیوں کے ساتھ محبت کے انداز نرالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عجیب طریقے سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز تو 5 ہی نہ فرض تھی، 5 ہی نہ فرض ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں تو 50 دیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا، بار بار گئے آئے، یعنی 45 وقت کی نماز کم ہو کر کے 5 وقت پر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرض تو 5 وقت کی نماز کو کیا، لیکن ثواب 50 وقت کی نماز کا عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی اگر شب قدر کی رات میں یہ 5 جو رات ہے یہ مفت میں نہیں ملے گا، ہم اس رات میں اگر جگیں گے میرے بھائیوں تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ اس رات کو بخوبی پا سکتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس رات کو ہر حال میں پا لے گا، لیکن میرے بھائیوں اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو کم سے کم آپ گھر ہی کے اندر جگیے۔ آج ہم نے تقریبات کے نظر کر دیا، کھانے پینے کے نظر کر دیا، رسوم و رواج کے نظر کر دیا اس رات کو، جبکہ میرے بھائیوں شب قدر کی رات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہو اور ہمارے مولا ہو، ہم ہو ہمارا مالک ہو، ہمارا تعلق اللہ سے ہو، تنہائی میں بیٹھ کر کے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، میرے بھائیوں عبادات کرے۔
اگر یہ رات نصیب ہو گئی میرے بھائیوں تو آدمی جو 87 سال عبادت کرے کوئی اس ایک رات میں شب قدر کو پالے 87 سال کی عبادت سے زیادہ یہ افضل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے شب قدر کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ میرے بھائی انشاءاللہ شب قدر کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتے رہیں گی، انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ کر